السلام علیکم۔ یہ اسلامیات کا کلاس 10 کا پیپر ہے، ہم انشاءاللہ یہ سالو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے معروضی حصہ ہے، سب سے پہلا معروضی سوال ہے کہ روزہ دار کے لیے افطار کے وقت کتنی خوشیاں ملتی ہیں یا ہوتی ہیں؟ تو 2، 3، 4، تو آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک اللہ سے ملاقات کے وقت ہوگی اور افطاری کے وقت جو دسترخوان پر اللہ نے جو نعمتیں دی ہوتی ہیں وہ۔ پھر ہے صبر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ صبر عبادت کرنا، عمل کرنا، برداشت کرنا۔ تو من حاصل تو یہ سب کچھ ہی ہے، عمل کرنا بھی، عبادت کرنا بھی ہے، لیکن لغوی اعتبار سے یہ برداشت کرنا ہے۔ الممتحنہ کے کیا معنی ہیں؟ بہادر عورتیں، امتحان لینے والی، امتحان دینے والی۔ تو ممتحنہ امتحان سے ہے، تو امتحان دینے والا نہیں، امتحان لینے والے۔ تو ظاہرو، تو ظاہرو، تو ہم اظہار کرتے ہیں، وہ اظہار کرتے ہیں، تم اظہار کرتے ہو، تو اس کا جواب ہے تم اظہار کرتے ہو۔ اولو الارحام کے معنی دوست، اور اس کے بعد ہیں خون کے رشتہ دار یا تعلق دار، تو یہ خون کے رشتہ دار۔ اس کے بعد ہے حصہ بے، جس میں سے 4 سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومن عورتوں سے کتنی باتوں پر بیعت لینے کا کہا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو مومن عورتیں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ رہی تھیں، تو ان سے جو چند موٹی موٹی شرائط تھیں کہ آپ سب سے پہلے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ چوری نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، اور اپنی اولاد کو ناحق قتل نہیں کریں گے۔ اس طرح کی کئی چیزیں تھیں جن پر بیعت لینے کا حکم تھا۔ منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے اوپر بھی آپ جانتے ہیں کہ منہ بولے جو بیٹے ہوتے ہیں ان کو قرآن حکیم کے روح سے ان کے اپنے والدین کے نام سے منسوب رکھنا چاہیے اور پکارنا چاہیے۔ زہار سے کیا مراد ہے؟ تو کفارہ بھی بیان کریں۔ تو زہار یہ ہے کہ اپنی بیوی کا جو جسم ہے یا کوئی بھی اس کے خد و خال ہیں ان کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دینا کہ تم پیچھے سے میری ماں جیسی ہو، تو یہ پھر زہار، اور یہ طلاق تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی یہ رائج تھی طلاق، جو کہ بعد میں منسوخ ہو گئی تھی، یعنی اس کے اوپر تھوڑا سا کفارہ تھا، ورنہ پہلے کفارہ بھی نہیں تھا۔ اب کفارہ کیا ہے کہ آپ جو 60 مسکین یا اس طرح کے ان کو کھانا کھلا دیں یا ان کو پیسے دے دیں یا اس طرح روزے رکھ لیں۔ غزوہ احزاب کے اسباب بیان کریں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو مدینہ کے مضافات میں جو یہودی قبائل آباد تھے، ان کا ایک وفد جب مکہ جاتا ہے تو مکہ میں جو قریش والے ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر ایک پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم مدینہ میں مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ تو ایک بہت بڑا جو لشکر ہے وہ لے کے آتے ہیں چڑھائی کے لیے۔ تو غزوہ احزاب بھی اس کو کہتے ہیں اور غزوہ خندق بھی۔ تو پھر جو طے پایا تھا کہ شہر کے گرد خندق کھودی جائے گی۔ زکوٰۃ کا مفہوم اور مصارف، آپ کو پتہ ہے مصارف اس کے 8 ہیں، اور زکوٰۃ کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے جو آپ کی کمائی ہے، آپ کا مال ہے، اس کا صدقہ نکالنا، اس کو حلال کرنا، تو اس میں سے 2.5% نکالنا ہوتا ہے، اور جو اسی طرح جو سونا اور چاندی ہے اس کے اوپر 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، یا دونوں ملا کے کسی ایک نصاب میں پہنچ جائیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ حصہ جیم ہے، اس میں سے کوئی سے 2 جواب مفصل تحریر کرنا ہے۔ ہجرت سے کیا مراد ہے؟ سورہ نساء میں ہجرت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ بہت آسان ہے کہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم پر اپنے علاقے کو چھوڑ دینا، جو کہ ہجرت حضرات صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کی تھی۔ پھر صبر کا مفہوم، آپ اس کے اوپر بھی مفصل نوٹ لکھ سکتے ہیں، اور صبر جو ہے ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں کیسے اثر انداز ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی آپ آسانی کے ساتھ بہت کچھ لکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس اگر لکھنے کا اور آپ کی املا درست ہو۔
پھر دو حدیثیں من صام رمضان وقامہ ایمان و احتسابا، تو یہ حدیث ہے کہ جس نے ایمان سے روزہ رکھا اور راتوں کو قیام کیا اور پھر اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کی تشریح اور ترجمہ اس کا لکھنا ہے۔ اسی طرح پھر دوسری ہے حدیث جو ہے اس میں یہ ہے کہ جو روزے دار ہے اس کے لیے دو جو ہوتی ہیں اس کو ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشیاں۔ ایک یہ کہ افطاری کے وقت اس کے دسترخوان پر اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہوتا ہے، طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں، اور دوسری خوشی یہ ہوگی کہ جب وہ اپنے اللہ سے ملے گا تو اللہ رب العزت اس کو روزے کا اجر و ثواب عنایت فرمائیں گے۔ تو یہ تھا پیپر کلاس دہم کا اسلامیات کا۔